حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق اللہ العظیم. سورہ مریم کا پہلا رکوع تلاوت ہو چکا تھا. دوسرے رکوع سے ہم آج شروع کریں گے. اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ یہ سورہ مریم کا جو نزول ہوا تھا یہ نبوت کے 5ویں سال ہوا تھا، 5ویں نبوی میں ہوا تھا. اور جب یہ ہوا تو اس کے بعد ہی ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی تھی جو فرسٹ ہجرت تھی. اور اس ہجرت حبشہ پہ نجاشی کے دربار میں صحابہ اکرام کو
قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانے کا اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنانے کا موقع ملا تھا۔ یعنی جب کافر آئے تھے نجاشی کے دربار میں کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کے آپ کے پاس آ کے پناہ گزین ہو گئے، تحفے طائف لے کے گئے تھے، رشوتیں لے کے گئے تھے اور کہا تھا کہ بھائی ان کو واپس لوٹا دیں، تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بھی بلایا تھا اور ان سے سنا تھا کہ بھئی وہ ان کا قرآن کیا کہتا ہے، ان کا نبی کیا کہتا ہے۔ تو یہ صورت پڑھ کر، تلاوت پڑھ کر سنائی گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ وہ ہوشیار جو جس طرح ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ بھئی ان کا عیسیٰ کے بارے میں اور مریم کے بارے میں عقیدہ وہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کا ہے۔ یعنی ایک طرح سے غصہ دلانے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ وہ نجاشی جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے، وہ تھا عیسائی تھا، تو ان کو غصہ دلانے کی کوشش کی گئی تھی، تو یہ صورت تلاوت کی گئی تھی۔ اب یہاں سے سیکنڈ رکوع سے اس کا تذکرہ آ رہا ہے بی بی مریم کا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں اور اس کتاب میں مریم کا تذکرہ بھی کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھروں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع ہے، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بی بی مریم کا یہاں سے واقعہ ہے۔ بی بی مریم جو دیکھو، یہ جو کانسیپٹ نن کا کانسیپٹ ہے نا، جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ جس کو کلیسا ایکسیپٹ کر لیتا ہے، خواتین جو ہے وہ سسٹر بنتی ہیں جا کے، اور ایک پادری جو ہوتے ہیں وہ فادر بن جاتے ہیں جا کے، اور ساری زندگی رہبانیت میں گزارتے ہیں۔ رہبانیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اسلام کی پریچنگز کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے کام دھندے چھوڑ کے اور صرف مذہب کو کرنے کے چکر کے اندر لگ جائے، پہاڑوں میں نکل جائے اپنی تمام ذمہ داریاں چھوڑ کے۔ ہمارے مذہب نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ آپ مذہب کی شدت پسندی میں اپنی جو اصل حقوق اور اصل جو ذمہ داریاں ہیں آپ کی، باپ ہونے کی حیثیت سے، بیٹا اور بھائی ہونے کی حیثیت سے، اس سے منہ موڑ لیں اور خالی مذہبی بن جائیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے گا۔ لیکن عیسائی مذہب کے اندر یہ کانسیپٹ تھا، جو لڑکیاں ہوتی تھیں وہ اپنے آپ کو کلیسا کے گرجا کے سپرد کر دیتی تھیں، نہ ان کی شادیاں ہوتی تھیں نہ ان کی ایک زندگی ہوتی تھی کوئی۔ تو اب یہاں پہ جب بی بی مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے جا رہا ہوں، تو ان کے والد اور والدہ نے تو یہ منت مانی ہوئی تھی کہ جب ہمارے ہاں اولاد ہوگی تو ہم اس کو کلیسا کے سپرد کر دیں گے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ ان کے والد جو نبی تھے، انہوں نے یہ سوچا تھا اور یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میرے جو لوگ ہیں، یعنی میرے جو پیچھے فالوورز ہیں، وہ کام کے نہیں ہیں مذہبی تعلیمات کے حساب سے۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ کون لوگ تھے، وہ ان کے چاچے تھے، مامے تھے، چاچے کے بیٹے تھے، کزنس تھے۔ ان سے ان کو امید نہیں تھی کہ وہ اس مذہبی تعلیمات کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ وہ دنیا داری کے معاملات میں آگے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ایک منت مانی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہماری جو بھی اولاد ہوگی اس کو ہم کلیسا کے سپرد کر دیں گے، یعنی دین کی خدمت میں وہ بچہ کام میں آئے گا۔ اب اولاد ہوئی بیٹی، عمومی طور پہ بیٹوں کو کلیسا کے سپرد کیا جائے۔ جب بیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس کو بھی کلیسا کے سپرد کر دو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرو، یعنی لڑکوں کی جگہ لڑکیاں بھی جا سکتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ بی بی مریم کلیسا کے سپرد ہو گئیں۔ سب ان کو بہت پاک باز خاتون سمجھتے تھے، اور وہ تھیں بھی، سب بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور وہ تھیں بھی رسپیکٹ کے قابل۔ لیکن اب یہاں پہ کیا ایونٹ ہوا کہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا کہتے ہیں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اب وہ ایک انسان کی شکل، یہ جنگلات میں نکل گئیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ یہ جنگلات میں نکل گئیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وہاں پہ ایک بندہ آیا، وہ کون تھے؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کیا کہتے ہیں، جیسے ہی وہ بندہ آیا تو چونکہ انہوں نے ساری زندگی زنانے میں گزاری تھی، زنانے میں سے مطلب عورتوں کی اس میں گزاری تھی، زیر سایہ گزاری تھی، کلیسا کی خادمہ تھیں، یہ خدمت گزار تھیں، عبادتیں کرتی تھیں، کبھی اس طرح کا ماحول انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔
تو جیسے ہی آئے نا یہ تھوڑی سی گھبرا گئی. کیا کہنے لگی؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم نے کہا میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ. ہوتا ہے نا، تو وہ ایک دم سے ڈر گئیں کہ یار یہ کون مرد آ گیا ہے اس طرف. کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. دیکھو سورہ کہف کی طرح اس سورت کی بھی خاصیت یہ ہے کہ اس کی ہر آیت جو ہے نا وہ الف کے اوپر ختم ہو رہی ہے، ہر آیت الف پہ ختم ہو رہی ہے. کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. تو اس فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا دوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ لڑکا عطا ہو. اب یہ دیکھو یہ کیسی بات ہے. بی بی مریم نے جب یہ سنا تو وہ کیا کیفیت ہوگی ان کی کہ یار ابھی آگے بتاتے ہیں. اچھا ہے کہ قرآن کی زبانی سنیں آپ. کہتے ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم نے کہا مجھے کیسے لڑکا ہوگا، کیسے مجھے بیٹا پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، کسی نے مجھے، کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں. تو یہ کیسی نان سائنٹیفک بات ہے کہ مجھے بیٹا پیدا ہوگا؟ تو وہ فرشتہ فرماتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں قال کذالک قال ربک هو علی ہین. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے اور یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں. یہ میرے لیے بہت آسان ہے کیونکہ وہ فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اس کام میں شامل تھا. اور یہ کرنا کیوں تھا؟ دونوں چیزیں بتا دیں. کیسے ہوگا اس کا بھی جواب دے دیا اور کیوں ہوگا اس کا بھی جواب دے دیا. اس لیے ہوگا تاکہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں. اور دیکھو آج تک یہ چیز اگزامپل بن گئی. جب سوال آتا ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے کون پیدا ہوا تو جواب آتا ہے کہ آدم. پھر بغیر آتا ہے کہ بغیر صرف مرد سے کس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا یا پیدا کیا بغیر عورت کے کنٹریبیوشن کے، تو جواب آتا ہے بی بی حوا کہ آدم علیہ السلام کی داہنی پسلی میں سے نکلی تھی وہ. پھر جب سوال آتا ہے کہ بغیر باپ کے کنٹریبیوشن کے، مرد کے کنٹریبیوشن کے صرف عورت سے کون پیدا ہوا، تو جواب آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس میں باپ کا مردانہ کنٹریبیوشن نہیں تھا، صرف خاتون تھی بی بی مریم. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی قدرت کے مظہر بنا دیے ہیں ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے. نیچر ایک الگ ڈیمانڈ رکھتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں احساس دلاتا رہتا ہے کہ اوپر کوئی ایک موجود ہے کہ جس کی یہ حرکتیں ہیں، جس کے یہ افعال ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ رہے ہاں بھائی آؤٹ آف دی باکس جا کے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہوا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، آگ نے اپنی نیچر تبدیل کر دی تھی، ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. کہتے ہیں فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا. پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے ایک الگ دور مقام پر چلی گئیں، جنگلات میں نکل گئیں. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ. اچھا پہلے میں نے جو کہا تھا کہ جنگلات میں چلی گئیں وہ بیسیکلی یہ والا پوائنٹ ہے. جبرائیل جو آئے تھے وہ ان کے کلیسا کے اندر، ان کی آبادی والے ایریا کے اندر ہی آئے تھے. اس کی تھوڑی سی کریکشن کر لیجئے گا. وہ جو دور چلی گئی تھی، اپنے علاقے سے دور چلی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر، وہ یہ والا وقت ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے. کہتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. اب دیکھو کیسی بے بسی کے الفاظ ہیں یہ. یعنی مریم علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ جانتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، اللہ کا حکم ہے، فرشتہ آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو وہ پاک بازی ہے، ان کا جو پیور ہونا ہے، ان کی جو روح کی پاکیزگی ہے، وہ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی کہ ہوگا کیا. کلیجہ چل رہا ہے ان کا. کیا الفاظ ہیں؟ پھر جب ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے ایک کھجور کے، اس تکلیف نے ان کو ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا. وہ کہنے لگیں
کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، یا لیتنی مت قبل ھذا، میں اس کام کے ہونے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں مر کر بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یعنی میں اتنی امپورٹنٹ ہوتی نہیں، نبیوں کے خاندان سے ہوتی نہیں، اور ایک عام عورت کی طرح میں نے زندگی گزاری ہوتی اور میں مر چکی ہوتی اور مجھے لوگ بھول گئے ہوتے، تاکہ مجھے یہ تکلیف، یہ شرمندگی سہنی ہی نہ پڑتی کہ میری پاک بازی کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، کوئی حرف اٹھائے کہ کیسے تم جو ہے نا یہ بیٹا لے کر آئی ہو، جبکہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہوئی اور نہ ہو سکتی کیونکہ تم تو کنیسہ کی خادم ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کی بات ہے، کہتے ہیں اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، جس جگہ بیٹھی ہوئی تھی وہ تکلیف کی وجہ سے، اس میں پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جڑیں گی، اب کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ کہتے ہیں اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اسے اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے۔ دیکھو پرانی قوموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرانی شریعتوں کے اندر ایک چپ کا روزہ ہوتا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ آیا تھا تو میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ کو مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، بات جواب نہیں دے رہے تھے بی بی ہاجرہ کے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ یہ بی بی مریم کے جو والد تھے، ان کو جب بی بی مریم علیہ السلام اتنے بڑھاپے میں عطا ہوئی تو ان کو بھی کیا نشانی دی گئی تھی کہ تم سے بات کرنے کی قوت سلب کر لی جائے گی، تم بات نہیں کر سکو گے تو اس کا مطلب تمہارے یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ اب یہاں پہ بی بی مریم کو بھی کیا فرشتے نے کیا بتایا ہے کہ بھائی اگر کوئی آ رہا ہو، کوئی تم سے سوال پوچھ رہا ہو کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، تو اس کو بتا دو میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس بات کا سب احترام کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس لیے میں کسی بھی انسان سے آج بات نہیں کروں گی، وہی چپ کے روزے والی بات ہے۔ فاتت بھی قومہا، اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ہے اور اب وہ اس جگہ سے واپس آ رہی ہیں، کہاں پہ؟ اپنی قوم کی طرف۔ فاتت بھی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ قوم کے الفاظ ہیں کہ جب وہ اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو وہ کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا، بہت برا کام کیا تم نے، ہم تو تمہیں پاک بات سمجھ، وہ پھر جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ سوچو بی بی مریم کو واپس آ کے کیا کیا فیس کرنا پڑا ہوگا۔ آگے یہ مزید تانے چل رہے ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، بہترین آیتیں ہیں قرآن کی، پڑھنے میں بھی اور جذبات میں بھی۔ دوبارہ سناتا ہوں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہتے ہیں ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، تم یہ جو کام کر، لوگوں کا دماغ تو سائنس کی طرف جاتا ہے نا، یہ تو اللہ کا معجزہ تھا، مطلب کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ بغیر والد کے کوئی اولاد پیدا ہو جائے، اور شادی ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ کلیسہ کی خادم ہے، خدمت گزار عورتیں شادیاں نہیں کرتی تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ یا تو انہوں نے شادی کر لی ہے یا یہ کوئی بدکاری کر کے آئی ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزاتی بچہ تھا۔ تو کہنے لگے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، پھر تمہارے اندر یہ چال چلن کیسے آ گئے؟ یہ آیت کا پارٹ نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی نہ باپ تمہارا برا آدمی تھا نہ ماں بری عورت تھی، تو یہاں تک ترجمہ ختم ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم نے ایسا کام کیوں کیا، تم تو بہت نیک لوگوں کی لڑکی ہو، یہ بھی تانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مریم، بی بی مریم خاموش ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ کہتے ہیں فاشارت الیہ، یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہتے ہیں وہ لوگ کہنے لگے جب انہوں نے اشارہ کیا، بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے، جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ مہد کہتے ہیں جھولے کو، صبی کہتے ہیں بچے کو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا،
یہ بات ختم ہوئی، بی بی مریم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہی. وہاں سے اس بچے نے بولنا شروع کیا. آپ سوچو، امیجن کرو کہ کس طرح کا ماحول ہوگا. لوگ کھڑے میں غصے میں کلیسا کے سامنے، بی بی مریم کھڑی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے سر بھی نیچے جھکا ہوا ہو ان کا. لازمی سی بات ہے، عوام کا اتنا پریشر کیسے فیس کر سکتا ہوگا اس وقت کا کوئی بھی آدمی. ٹھیک ہے نا، کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی دوسری چیز نہیں، لوگ یقین تھوڑی کرتے تھے. اور وہ تھا بھی ڈنڈے والا دور، جس کی لاٹھی اس کی بحث. تو آپ سوچو جہالت آن اٹس پیک جب ہوتی ہوگی تو کیا معاملات ہو گئے ہو. تو انہوں نے جب اشارہ کیا، وہاں سے اس بچے نے بولنا شروع کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انہوں نے کہا اور بچہ بول پڑا، میں اللہ کا بندہ ہوں. سوچو کیسے ہو رہا ہوگا. اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنا دیا، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. وبرم بوالدتی، یہی نہیں ہے، صرف اسلام کی تبلیغ نہیں کی انہوں نے، یعنی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ کیا کہا، وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھ پر سلامتی ہے اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، یعنی کچھ دن پہلے، اس دن بھی جس دن مجھے موت آئے گی. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک مکمل حادثہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہمارے حساب سے وفات نہیں ہوئی ہے، لیکن دنیا سے جو اٹھ کر چلے گئے تو وہ بھی ایک مکمل پروگرام اور ایک مکمل حادثہ ہے. کرسچنز بیسیکلی اسی کو فالو کرتے ہیں، جو سولی، جو کراس بنایا ہوا ہوتا ہے نا انہوں نے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہو چکی ہے. ہماری تعلیمات کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اوپر اٹھا لیا ہے. تو وہ بھی اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے. اس آیت میں پہلے سے بتا رہے ہیں پیدائش کے وقت کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے، اور جس دن بھی میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو اس سے دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں. اسلامی کانسیپٹ کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے قیامت سے پہلے، تو یا تو اس دن سلامتی کی بات ہو رہی ہے، یا پھر جب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. لوگ کیا جھگڑا کر رہے تھے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آ گیا، مریم نے شادی کر لی یا اور کوئی طریقہ ہو گیا. کہتے ہیں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے. یہ ان لوگوں کا رد ہے، یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو بی بی مریم کو اللہ کی بیوی سمجھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ کام ہو جاتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کن فیکون کا ترجمہ ہے کہ بھائی اس کو ضرورت کیا ہے اولاد کی، یہ تو ایک محتاجی ہے نا، اولاد نہیں ہوتی لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ کو تو کوئی کام کروانا ہے تو وہ محتاج تھوڑی ہے، وہ تو کہتا کن اور وہ کام ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. اور اے پیغمبر، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، لوگوں سے کہہ دو یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا. چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن کو جب دیکھ لیں گے، اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا. کہتے ہیں جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور اے پیغمبر ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے، یعنی جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ڈرائیں اس پچھتاوے کے دن سے. پچھتاوے کا دن اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ قیامت کے دن لوگ سوچ رہے ہوں گے اور ان کو لگے گا کہ یار یہ سارا کچھ کرنا کتنا آسان تھا، ہم نے نہیں کیا. جیسے آپ لوگوں کو ایگزام میں لگتا ہے نا، یار اگر ایک دن پہلے بھی پڑھتے نا، یار یہ تو میں کر سکتا تھا، اتنا تو آ ہی رہا ہے مجھے، پھر سوچتے کہ اگلی مرتبہ شروع سے پڑھیں گے.
تو ایگزیکٹلی یہ وہی والی فیلنگز ہوں گی قیامت کے دن کہ یار یہ تو ساری باتیں سچ نکلی. اسی لیے انسان قیامت کے دن مہلت بھی مانگے گا, اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیں, ہم نماز دوبارہ پڑھ کے آئیں گے, لیکن اس وقت کوئی مہلت نہیں ملے گی, صرف پچھتاوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں اس دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا, جب یہ لوگ اس وقت یعنی اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے, جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے, تو اس دن کیا ہوگا؟ صرف پچھتاوا ہوگا. کہتے ہیں انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون, یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا. اس دن زمین اور سارے روئے زمین پر رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹایا جائے گا. تو یہ تھا بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر واقعہ کہ کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, کس طریقے سے انہوں نے بچپن میں, یہ قرآن کی زبان میں آپ نے سنا ہے, اس میں کوئی تفصیلات ہم نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کی, اپنی طرف سے مطلب تشریحات ذکر نہیں کی ہم نے, صرف مختصر تفہیم آپ کو بتائیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ادروائز یہ بہت تفصیلی تفاسیر کے اندر واقعہ آتا ہے, پھر روایتوں کے ذریعے سے مدد لی جاتی ہے. آپ نے قرآن کی زبانی سنا ہے کہ یہ ہوا تھا, اسلامی تعلیمات اس بارے میں یہ بتاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام اس بارے میں یہ بتاتا ہے. وہ فرشتہ کون تھا؟ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. کیا ڈائلاگز ہوئے تھے, بی بی مریم نے کیا کہا تھا, جبرائیل نے کیا کہا تھا, بی بی مریم نے کیا کہا تھا, قوم نے کیا کہا تھا, پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بیٹھ کے کیا کہا تھا, وہ سب آپ نے ورڈ ٹو ورڈ یہاں پہ آج سن لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا, سنا, سمجھا, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو فیل کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حي على الفلاح.